کروں، لیکن مجھے اس کام کو کرنے کے لیے مجھے خود کے اوپر جبر کرنا پڑ رہا ہے. یعنی کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ مت بولو، تو مجھے اس جھوٹ کو روکنے کے لیے خود کے اوپر جبر کرنا پڑے گا، خود کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. یہ بڑا مشکل ہے، لیکن انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نمبر 60 ہے یہ عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا. اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو واپس لوٹ کے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ہم نے بہت ساری اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا ہوا تھا، انسانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. اس کا مطلب ہے اللہ نے جو پیغام بھیجے ان پیغاموں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا. اس کا مطلب جو سرکشی کرتے ہیں یا جو جبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا. اور شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین چیزیں چوز کر کے رکھی ہیں. نمبر 60 وَاتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَّا بَعْدٌ لِعَادٍ قَوْمٍ ہود. تو اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. سن لو رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں یہ جو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں سے دوری ہو جانا. ہاں میرا 7 بجے تک میں کروں گی، میں ابھی ٹائم ہے میرے پاس، تھوڑا سا اور ٹائم ہے، 7 o'clock ختم کروں گی میں. یہ جو لکھا ہے کیونکہ یہی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کلام پاک کو پڑھنے کے لیے. ویسے میں بات کر سکتی ہوں لیکن پڑھ نہیں سکوں گی، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی سے میں پڑھ لوں. یہ جو لکھا ہے وَاتَّبِعُوا اور اتباع کرنی، کسی چیز کی اتباع کرنی ہے. تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لعنت کس کے اوپر لگی رہے گی؟ یہ جو میں نے آپ کو کلام پاک کے اندر لوگوں کے بارے میں پڑھ کے بتایا نا کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا. یعنی یہ جو خلیفہ بنا لیتے ہیں نا ہم لوگ، اپنے اپنے خلیفہ چن لیتے ہیں. تو یہ خلافت جو ہے نا، ہر ایک انسان کو جسم دیا گیا ہے. آپ کو آپ کے جسم کی خلافت دی گئی ہے، اپنے جسم کی خلافت کریں. دوسروں کے اوپر کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپ کا خلیفہ نہیں ہے یا آپ کسی کا خلیفہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کسی کے پابند نہیں ہیں، کوئی آپ کا پابند نہیں ہے. اگر یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ جو لکھے نا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگ رہی. اس کا مطلب اس دنیا میں یہ جو قرآن پاک کا علم ہے نا، قرآن پاک کی دنیا ہے جو اللہ کے کلام کی دنیا ہے، تو اس دنیا میں بھی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں سے دوری. تو اللہ کا کلام جو ہے، یہ اللہ کے کلام سے ان کی دوری ہو گئی ہے، ان کی رحمتیں اور برکتوں سے دوری ہو گئی ہے. تو لعنت کا مطلب ہی اللہ کی رحمت سے دوری کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کے کلام کی جو حقیقت تھی وہ ان لوگوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گی. وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے کلام کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اوپر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو ان کے اوپر سے اللہ کے کلام کی رحمت سے دوری ہو گئی ہوئی ہے. ہاں جی، اچھا یہ ایک دنیا ہے. ایک دنیا یہ ہے جو کلام پاک کی دنیا ہے، ایک دنیا وہ ہے جو دنیا کی زندگی ہے. تو اب آپ سمجھو کہ دنیا کون سی والی دنیا کی بات ہو رہی. تو یہ قرآن پاک کی دنیا کی بات ہو رہی تھی، کسی اور دنیا کی بات نہیں ہو رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کے اوپر اللہ کی کلام کی رحمت سے دوری ہو گئی ہے. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، اب آپ کو اللہ کے کلام کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے کلام کے اوپر جھوٹی گواہیاں دی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا ہوا ہے. قرآن پاک کہتے ہیں نا کہ جھوٹی گواہی مت دو. تو اللہ کی آیت کے اوپر آپ لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. آپ سے پوچھو کہ یہ قرآن کس نے دیا؟ حضرت محمد نے. ہم آپ کو کہتے ہیں اللہ نے دیا، آپ کہتے ہو حضرت محمد نے دیا. تو جھوٹی گواہی تو دے دیا آپ لوگوں نے، حضرت محمد کا نام لے لیا. تو محمد نے آپ کو قرآن نہیں دیا، اللہ نے آپ کو قرآن دیا. جب بھی بات کریں تو سچ بولیں کہ اللہ نے ہمیں دیا. آپ نے کیا دیکھا تھا کہ محمد صاحب کو ملا تھا یہ قرآن؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لوگوں نے جو باتیں بتائی ہیں اپنے لوگوں کی باتوں کے اوپر بلیو کیا ہوا ہے، اللہ کے کلام کے اوپر بلیو نہیں کیا. یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کا نام لیں،
محمد صاحب کا نام نہ لیں۔ اور دوسری بات یہ لعنت ان کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن بھی، اچھا قیامت کے دن بھی کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کا، جو کہ دن جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی دن ہے، جس میں ہم لوگ آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایک ہی دن ہے، دن تو ایک ہی ہے، لیکن ہماری زمین روٹیٹ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ دن اور رات، یہ دن اور رات کی جو بات ہو رہی ہے نا قرآن پاک کے اندر، یہ وہ والے دن رات کی بات نہیں ہو رہی، یہ علم کے دن کی بات ہو، رات کی بات ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، یعنی میں آیتوں سے اندھیرے میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے لیے رات ہے۔ جب میں نے اس آیت کا مجھے علم مل گیا تو میں روشنی میں آ گئی، یعنی دن ہو گیا میرا۔ آیت سے اندھیرے میں ہونا، آیت سے روشنی میں ہونا، تو میرا یہ دن تھا اور یہ رات ہے۔ اس کو رات اور دن کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کے مطابق۔ لیکن وہ دنیا والی جو رات اور دن ہوتے ہیں، وہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات، یا 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، وہ ان کو سمجھ رہے ہیں، ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ یہ جو کہا گیا تھا نا، ان کو شبہ ہوا ہے، تو آپ لوگ شبہ کرتے رہیں، شک کرتے رہیں، آپ لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے۔ جو مرضی عیسیٰ کے بارے میں جو آپ کرتے ہیں نا، عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، اللہ کے کلام کا علم، اللہ کے کلام کی روحانیت رکھنے والا۔ تو ہمیں کلام کی روح مل رہی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی روحانیت مل رہی ہے۔ تو جو روحانیت ہمیں مل رہی ہے، تو یہ اللہ کے کلام کی روح ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کے اوپر جو لوگ جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹے لوگ تھے، اور کہتے تھے نا کہ عیسیٰ نے واپس آنا ہے، تو عیسیٰ علم کو کہا جاتا ہے، روح کا جس کے پاس علم ہوگا نا وہ عیسیٰ ہوگا۔ اور ہم لوگ اللہ کے کلام کے اوپر سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو ہمیں روحانیت دی گئی ہے اللہ کے کلام کی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اس کا مطلب ہے مجھے بتایا جا رہا ہے، میں پڑھ رہی ہوں نا، تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو بار بار لوگوں کے لیے لڑتے ہیں نا، آپ ذرا دیکھو کہ یہ لوٹ کے کہاں جاتے ہیں۔ عاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے واپس ہونا، یا دوبارہ لوٹ کے چلے جانا، یا ابتدا، یا واپس آنا۔ تو یہ جب بھی ہم ان کو یہ آتے ہیں قرآن پاک کے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں اور اپنے اکابروں کے پاس لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جس نے محمد صاحب کو اپنا اکابر بنایا ہوا ہے، وہ محمد صاحب کے پاس لوٹ کے چلے جاتے ہیں کہ محمد ہمیں نکالیں گے، یہ کریں گے۔ جنہوں نے مرزا غلام احمد کو اپنا اکابر بنایا ہوا ہے، وہ مرزا غلام احمد کے پاس لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ عیسیٰ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بندہ پرستی نہیں کرنی ہے، آپ بندوں سے علم حاصل کریں، اگر انہوں نے کوئی چیزیں آپ کو دی ہیں اس کو دیکھیں، اس کو غور کریں، فکر کریں، تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ آپ ان کو اپنا اکابر نہ بنائیں۔ ہاں ٹیمپریری طور پہ اگر وہ آپ کو کوئی چیز سکھا کے جاتے ہیں سامنے سے، تو آپ بولیں کہ ہاں مجھے انہوں نے سکھائی ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ قرآن پاک سامنے لکھا ہوا ہے، سامنے پڑھا ہوا ہے، تو اس سے حاصل کریں، اپنا جو علم حاصل کرنا ہے وہ اس سے حاصل کریں۔ لوگوں کے پیچھے پیچھے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ اور آگے ہے لعنت ان کے پیچھے لگی، اور قیامت کے دن بھی۔ قیامت کے دن کا مطلب یہ ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ، جو ہمارے دماغ کے اندر جو سوچیں قیام کری ہیں نا، تو ان سوچوں نے کتنا قیام کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا، تو ان سوچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قیام اس کو کہا جاتا ہے۔ عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یعنی جنہوں نے لوٹ کے گئے نا، جو اپنے بندوں کو مانتے ہیں کہ بندے ہمیں نکالیں گے، تو وہ لوٹ کے واپس چلے جاتے ہیں اپنے اپنے بندوں کے پاس، اپنے اپنے اکابرین کے پاس۔ تو انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوا ہے اور اپنے اکابرین کا اقرار کیا ہوا ہے۔ تو جو اکابرین جنہوں نے مانے ہوئے ہیں، تو ان کے اکابرین کی وجہ سے اللہ کا انکار کیا ہوا ہے، اپنے اکابر کی وجہ، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے اکابر کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ ہود کی قوم عاد کا مطلب ہوتا ہے جو لوٹ کے جاتی ہے نا، جو قوم ہود جو ہوتی، جو ہدایت نہیں لیتی، جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتی، اپنے اکابروں سے ہدایت لیتی ہے، اس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے، اس کے اوپر، یعنی جو عاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے جانے والا، جس نے ابتدا کی اس کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ جو اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں گے وہ اللہ کے بندے ہوں گے، اور جو اپنے اکابر کے بندے ہوں گے وہ اکابروں کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے۔ تو اکابروں کے،
تو جنہوں نے اپنے اکابروں سے ہدایت لی ہے ان کے اوپر پھٹکار ہے، اور جنہوں نے اللہ سے ہدایت لی ہے وہ پھر کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح سے اس کا مطلب ہے. آگے چلتے ہیں. 61 ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اچھا ایک نا مجھے ابھی یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آئی ہے، آپ کو بتا دوں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. دیکھیں یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا بتایا کہ ہاں عبداللہ. دیکھیں حضرت محمد کے فادر کا نام انہوں نے ہمیں بتایا کہ عبداللہ ہے. ان کے جھوٹ بولنے کی بات بتاؤں کہ دیکھیں کیا تو ان کی حدیثیں جھوٹی ہیں یا پھر ان کی بات جھوٹی ہے، دونوں میں سے ایک بات جھوٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. حضرت محمد کے فادر کا نام انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ عبداللہ ہے. یہی بتایا تھا نا آپ لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ حضرت محمد کے فادر کا نام عبداللہ تھا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ اگر ان کا نام عبداللہ تھا، اگر ان کے فادر کا نام عبداللہ تھا تو اس کا مطلب اللہ جو لفظ ہے یہ پہلے سے حضرت محمد سے پہلے سے موجود تھا. یہ لفظ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ لفظ جو ہے یہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ لفظ جو ہے یہ اللہ جو لفظ ہے یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ جو لفظ ہے جو اللہ جو ہے وہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے. لیکن حدیثیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جو محمد صاحب کے فادر تھے ان کا نام عبداللہ تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محمد سے پہلے ہی اب اللہ نام پہلے سے موجود تھا. تو یہ تو لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگوں کو، یا حدیثیں جھوٹی ہیں یا پھر لوگ جھوٹے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ لفظ جو ہے وہ قرآن سے پہلے موجود تھا. کیونکہ جیسے یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت محمد کے فادر کا نام عبداللہ تھا اور حضرت محمد کے فادر ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ لفظ پہلے سے موجود تھا. تو ان کی یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ لفظ جو ہے وہ محمد کو انہوں نے پیدا کیا اس محمد سے پہلے سے موجود تھا. تو آپ اس کو جا کے دیکھ لیں، اس کی تصدیق کر لیں کہ اگر پہلے سے موجود تھا تو پھر تو آپ لوگوں کی بات جھوٹ ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ لفظ جو ہے وہ قرآن سے آیا ہے، قرآن سے پہلے نہیں تھا، تو آپ حدیثوں میں جا کے دیکھ لیں کہ اس کے باپ محمد کے باپ کا نام عبداللہ تھا. تو عبداللہ یہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو نہیں سمجھنا چاہتے تو جو مرضی بولتے رہیں، جو مرضی باتیں کرتے ہیں. یہ مجھے ایک بات ابھی سمجھ میں آئی ہے. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. میرے خیال میں یہ میری لاسٹ آیت ہوئے گی. ٹائم کے 30 ہو رہے ہیں. ہاں یہ میری لاسٹ آیت ہے، یا 2 آیتیں ایک اور پڑھ لوں گی، اگر دیکھتی ہوں ٹائم ہوا تو پڑھ لوں گی. سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. اسی نے تم کو زمین پر پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اور اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. بے شک میرا پروردگار نزدیک قبول کرنے والا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے یہ جو اپنے اکابر پکڑے ہوئے ہیں نا، اپنے وہ پکڑے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرا فلانا انسان میرا اکابر ہے، کوئی کہتا ہے محمد میرے اکابر ہے، کوئی کہتے ہیں مرزا غلام احمد میرا اکابر ہے، کوئی کہتے ہیں جیسس میرا اکابر ہے، کوئی کہتا ہے حسن حسین فاطمہ علی میرا اکابر ہے. جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے نا، یہ سارے آپ ان کی عبادت کریں. آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آپ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے میں نے نام لیے، ستاروں کے لیے، سٹارز کے لیے، ان سٹارز کے لیے زندہ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، زندہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے غلط بتایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا وہ مطلب تھا، اس کا ایسا نہیں تھا، اس کا ویسا تھا. یہ آپ لڑائیاں کر رہے ہیں نا اپنے اکابر کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چل رہے ہیں،
آپ اللہ کے حکم کے اوپر چلتے تو آپ کو کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آپ اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چل رہے، اپنا اپنا گھاٹ معلوم کیا ہوا ہے، اپنا اپنا اکابر معلوم کیا ہوا ہے کہ میں نے اسے اکابر، کوئی کس اکابر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کس اکابر کے پیچھے چل رہا ہے، تو آپ لوگوں نے سب نے یہ کیا ہوا ہے۔ اور سمود کا مطلب ہوتا ہے راستوں میں، یا کم پانی ہونا، یا پانی کا رک جانا، یا خشک ہو جانا، سمود اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ دو مطلب ہے، دو تین قسم کے مطلب ہیں، راستے یا راستوں پہ چلنے والا، اور جہاں پہ پانی کا کم ہو جائے یا خشک ہو جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے سمود۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اب دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ کلام پاک کے اندر داخل ہوئے، ہم لوگ سب کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کلام پاک کے اندر جہاں پہ پانی کم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کے نا جب پانی کم ہو جاتا ہے، پانی سمود کا مطلب ہوتا ہے پانی کم ہو جائے، جہاں پہ کلام پاک یا پانی کا رک جانا، یا خشک ہو جانا، یا پانی کا کم ہو جانا۔ جس راستے پہ ہم چلتے جا رہے ہیں نا، جس راستے پہ میں کلام پاک کے راستے پہ چل رہی ہوں، یہاں پہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا یہ میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، یہ میرے ساتھ رک نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ میری جب اللہ کی آیتوں کے اوپر میری کوئی جو بات ہوتی ہے وہ ان کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو وہ میرا ہی انکار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ چیزیں ساری بھول جاتے ہیں کہ جو پہلے میں نے ان کو بتایا، جو بھی کلام پاک کا دیا اس کو بھول کے صبر نہیں ہوتا ان سے نا۔ جب صبر نہیں ہوتا، سکون کی زندگی نہیں ہوتی، تو یہ کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ غلط بات کر رہی ہے، یہ ایسا کہہ رہی ہے، ویسا کہہ رہی ہے۔ تو ان سے جب صبر نہیں ہوا نا تو یہ موسیٰ والی صفت میں آ گئے کہ ان سے صبر نہیں ہو پایا۔ تو کلام پاک بھی یہی بتاتا ہے یہاں پہ کہ جب ان سے موسیٰ سے صبر نہیں ہوا تو خضر اور موسیٰ کا الگ ہو گئے تھے دونوں۔ تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو دنیا کے جتنے بھی لوگ کلام یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ جب ہمارے سے علیحدگی کیوں ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ ان سے صبر نہیں ہو پاتا۔ یہ میں جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے بیان کرتی ہوں اس کے اوپر ان سے صبر نہیں ہو پاتا کہ میں جو بھی بول رہی ہوں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی، اس وجہ سے یہ لوگ پھر نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ صالح کو تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اکابروں کی عبادت نہیں کرنی ہے، جو ہم اپنے اکابروں کو لے کے ان کے لیے سارا دن لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم عبادت کر رہے ہیں ان کی، تو ان کی عبادت نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو کا مطلب ہے اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا حکم کلام پاک کے اندر داخل ہو، اللہ کا حکم سنو، اس کو سمجھو اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا تو کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے زمین کون ہے؟ زمین جو ہے نا یہ ارض زمین کو سطح کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے۔ کلام پاک کا جو علم ہے نا، اس علم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتاب یہ سب کچھ دیا، یعنی سطحی زمین کے اوپر لا کے نیچے کر کے بہت زیادہ سطح کی زندگی کی زمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، وہاں سے ہمیں سکھایا، سب کچھ کیا، وہیں سے ہمیں سب کچھ بڑا کیا، اور ادھر کی زندگی، ادھر کی زمین کا مطلب ہے میں اپنا بتا دوں کہ دنیا میں جب میں دنیا کی زندگی میں جی رہی تھی، عزت دولت شہرت کے چکر میں تھے، جب ہم ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو زمین کی ہوتی ہے نا، جس زمین سے ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جس زمین سے ہم نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، تو میں نے قرآن پاک کی زمین سے اپنا علم حاصل کر رہی ہوں، اور دنیا سے بھی میں نے اپنا علم حاصل کیا، اور اس کتاب سے بھی اپنا علم حاصل کر رہی ہوں۔ تو اسی نے تم کو زمین سے پیدا نہیں کیا، یہاں پہ لکھا ہوا، یہاں پہ لکھا اسی نے ہمیں بنایا، اور اس کو تعمیر کیا، کسی چیز کو تعمیر کرنا نہیں ہوتا، اور اسی میں آباد کیا۔ اب دیکھیں میں قرآن پاک کے اندر ہی آبادی ہے میری، میں آباد جو ہوئی ہوں نا، میری سوچ جو ہے وہ کلام پاک کے اندر ہے، میری سوچ اس کلام سے باہر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ اگر قرآن پاک سے باہر کی ہے، یہ باہر کی آپ کی خواہشات جو ہے وہ باہر کی خواہشات ہیں، تو آپ پھر اسی دنیا کے اندر واپس لوٹ جائیں گے۔ میری جو آبادی ہے، میرا آباد ہونا، سب کچھ ہونا، وہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہے، اور ادھر ہی میں نے آباد ہونا ہے۔ تو اس سے مغفرت مانگو۔ اب دیکھو آپ کو میں بول رہی ہوں، دنیا والے سب لوگوں کو بول رہی ہوں کہ اپنے لیے مغفرت مانگیں آپ لوگ۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے، آپ اپنی توبہ کریں، معافی مانگیں۔ میں بھی اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ میرے سے جو گناہ ہوئے ہیں
مجھے میرے گناہوں سے بخش دیں. آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی توبہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. یہ بولنے سے نہیں، یہ جیسے میں نے ابھی بول دیا ہے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ میرے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین کریں میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے اب جو میں نے بولا ہے نا، اس بولنے کے اوپر مجھے عمل کرنا ہوگا. مجھے عمل کرنے کے بعد مجھے جو نتیجہ ملے گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے عمل کیا یا نہیں کیا. تو آپ لوگ بھی اس کو عمل کر کے دیکھیں. منہ سے جتنا مرضی بول دیں یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے، تو اللہ نے آپ کو دماغ دیا کہ اپنے دماغ کا استعمال کرو اور نکل جاؤ وہاں سے باہر. میں نے تمہیں جو عقل دی ہے، جو شعور دیا، اس کے ذریعے سے باہر نکل جاؤ. تو یہ عقل کا بھی تو استعمال کرنا ہے نا، خالی مانگنا نہیں ہے. مانگنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہوگا. اور آپ نے اس سے مغفرت خالی مانگنی نہیں ہے. مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو اور اس کے آگے توبہ کرو. میری توبہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کروں گی. جو میرے اندر غلطیاں ہیں ان کو میں سدھاروں گی. آپ کی توبہ بھی وہی ہوگی جب آپ اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں گے. بے شک میرا پروردگار نزدیک قبول کرنے والا ہے. ہاں، بے شک میرا پروردگار نزدیک دعا کا قبول کرنے والا ہے. یعنی یہ جو ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ یا اللہ